اللہ الرحمن الرحیم، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ اس ٹائم میں موجود ہوں رائیونٹ تبلیغی اجتماع گاہ پنڈال میں، اور پنڈال کے ممبر کے بہت قریب موجود ہوں۔ کل یہاں بعد نماز فجر مولانا عبید اللہ خورشید جو نائب امیر تبلیغی جماعت ہے، ان کی ہدایات اور حضرت مولانا ابراہیم جو بھارت کے عالم دین بزرگ ہیں، ان کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ العزیز دوسرا مرحلہ بعد نماز عصر جمعرات 13 نومبر کو شروع ہوگا، جس کے اندر بھاولپور، لاہور، کوہاٹ، مردان سے جڑے لوگ یہاں تشریف لائیں گے۔ اس کے ساتھ 125 ممالک کے لوگ یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس ٹائم میں بھاولپور کے حلقے میں موجود ہوں۔ مزید میرے ساتھ یہاں دعوت و تبلیغ سے محبت رکھنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں سے میں بات کروں گا، اور ان سے پوچھوں گا کہ تبلیغ کا کام کس طرح کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اس تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہمارا تو بہت عرصہ بچپن سے ہم شروع کیا تھا، جاتے بس آتے سے روزہ لگایا۔ ابھی تو بھائی گیا کراچی میں استعمال۔ اب آپ کا کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ ابھی ہمارا 4 مہینے کا انشاءاللہ ارادہ، انشاءاللہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، پیسے جیب سے ہی؟ بس جیب سے الحمدللہ۔ ہاں اچھا، ماشاءاللہ آپ کو آنے کا بہت مبارک ہو کہ اس مبارک جگہ میں آپ پہنچ گئے۔ یہ بہت مبارک جگہ ہے۔ میں پشاور کا ہوں، پشاور میں چمکنی علاقے کا ہوں۔ میں 40 دن کے لیے نکلا ہوں۔ ہمارا تشکیل ہوا تھا سکر۔ ہم 4 ساتھی پشاور کے تھے اور 5 ساتھی عرب کے مہمان تھے ہمارے ساتھ، اور 3 ہمارے ساتھ علماء کرام تھے۔ ایک چترال کے تھے، ایک بلوچستان کا، ایک دیر کا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا تشکیل تھا۔ 25 دن تشکیل تھا سکر کے شہر میں۔ تو سکر لوگوں کا اجتماع تھا، ادھر ہم نے سکر لوگوں کے ساتھ بات کی کہ آپ لوگوں کا اجتماع ہے، تو ماشاءاللہ بہت لوگ آئے تھے ہماری بات سننے سے۔ تو بات سننے میں مطلب اور نہیں ہے، صرف اللہ کی بات ہے۔ یہاں جو ہم یہاں موجود ہیں اس جگہ پر، یہاں پر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، اس کی محنت ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو 6 نمبر ہیں، یہ 6 نمبر کون سے ہیں جس کے لیے آپ بڑے بڑے جو شوبیز میں ہیں، ایکٹر ہیں، مولانا تاجمل صاحب ان پہ محنت کرتا ہے، ان کو 6 نمبر سکھاتا ہے اور ان کو اس میں لگا دیتا ہے، 6 نمبر کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایمان ہے۔ ایمان بنے گا دین کے نکلنے سے۔ جب انسان دین کے لیے نکل جائے تو اس کو پتہ لگ دے کہ میرے اندر میں کتنا کمزوری ہے۔ آج ہم کو پتہ نہیں ہے کہ میرا نماز کس طرح ہے، یا میں 24 گھنٹوں میں دنیا کا کام کرتا ہوں، اور اگر کبھی میں نے سوچا کہ 24 گھنٹوں میں میں نے اللہ کی بات کی کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ جگہ تو اس طرح ہے کہ جب انسان نکل جائے اور پھر اپنا مال اپنا جان لگائے تو پھر اس کو سمجھ جاتی ہے کہ ہاں میرے اندر میں کتنی کمی ہے، میرے اندر میں کتنی کمی ہے اور کیا میرے لیے چاہیے۔ دیکھو مال جو ہے نا، یہ فرعون، نمرود، ابو جہل، قارون کے ساتھ بھی تھا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملی۔ کیوں اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور مولانا ابراہیم صاحب نے بیان میں فرمایا کہ مسلمان کے پاس پرس بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہے، اندر کمرے میں جو بکس ہے اس میں بھی پیسے ہیں، لیکن کدھر لگائے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کدھر لگاؤں۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنا مال اپنا جان لگانا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے۔ اور ہمارا معیار جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، ہمارا معیار جو ہے وہ صحابہ ہے، وہ پیغمبر ہے، جس کا ہم امتی ہے۔ اس نے کون سا کام کیا ہے، کون سا؟ بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوتی ہے، ان کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ان کی سنتیں بتائی جاتی ہیں۔ میرے محبوب، میرے آقا کل کائنات کے محبوب کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، بیت الخلاء میں کس طرح جایا کرتے تھے، کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، سوتے کس طرح تھے، یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں، سنتیں زندہ کروائی جاتی ہیں۔ ہمارے صحابہ کیا کیا کرتے تھے، صحابہ کس طرح سفر کیا کرتے، صحابہ کہاں پہنچا کرتے، صحابہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے۔ تبلیغ کی جماعت صرف یہی کرتی ہے۔ یہاں 3-4 دن کا اتنا بڑا مجمع جب اکٹھا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے دلوں میں، اسی کے لیے محنت ہوتی ہے۔ جب ممبر سے جو یہاں پیغام دیا جاتا ہے، ان بھائیوں نے بھی یہی بات کی کہ یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ میرے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کتنا عظیم ہے، یہ میں باقی بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ جی آپ کدھر سے آئے؟ ہم لکی مروت سے آئے، کتنے دن کے لیے؟
हमारा 4 महीने चल रहा है। माशाल्लाह 4 महीने चल रहे हैं। चल रहा है। अच्छा अच्छा, कल दुआ हुई है, दुआ में क्या पैगाम आपने क्या सुना और क्या पैगाम देखने वालों को क्या पैगाम दोगे? ये एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल तुम खुद सोचो, ये मदरसों में बड़े बड़े लोग नहीं जाते उम्र के लिहाज से, मदरसों में जब जाते बच्चे जाते। ये ऐसा चलता फिरता हुआ मदरसा हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह पाक ने इसके दिलों में डाला हुआ है। ये मदरसे का सिस्टम बराबर किया हुआ है। जिस तरह भाईजान आप खुद सोचो, जो बिल्डिंग बनाते हो, कारखाना बनाते, उसका बुनियाद डालते। इसमें इस्लाम में जो बंदे दाखिल होते तो इस्लाम का भी एक बुनियाद है। जी नाज़रीन, मैं ये भी बताना चलूँ, जब बाद नमाज असर मगरिब के बाद बयान हुआ मौलाना इब्राहिम देलवा का, उन्होंने भी यही कहा कि जो मुसलमान हैं हम उन पर भी मेहनत करते हैं, गैर मुस्लिम खुद मुसलमान हो जाएंगे जब हम मुसलमान उनके तरीक़ों पर चलेंगे। और जब ये भी बताता चलूँ कि हालिया में कारगुजारी भी हमारी नज़र में आई कि जब साउथ अफ्रीका जमात पहुँची तो साउथ अफ्रीका जमात अपना काम कर रही थी, सुन्नत के अमाल ज़िंदा कर रही थी। उस वक्त एक देखने वाला काले रंग का अंग्रेज़ आता है और कहता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हो और किस तरह ये काम चला रहे हो। तो जब तबलीगी साथियों ने उसको बताया कि ये हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये यहाँ फ़ज़ाइल माल का बयान हो रहा था, तालीम हो रही थी।